صحابہ کے بارے میں یہ کہنا کہ صحابہ قتل میں شریک تھے، تاریخ تو یہ بتاتی کہ صحابہ تو دفاع کے لیے تیار تھے. صحابہ تو حضرت عثمان سے چاہ رہے تھے کہ حضرت عثمان اجازت دے تو ہم حضرت عثمان کا دفاع کریں. حضرت عثمان کو ایک بات یہ پتا تھی کہ میں بچوں گا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی پیشین گوئی ان کی زندگی میں کر دی تھی کہ وہ شہید ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں جائیں گے لیکن ایک بلوا تصیبھا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک مصیبت ان کو آئے گی. تو حضرت عثمان کو یہ بات پتا تھی کہ میں بچنے والا ویسے بھی نہیں ہوں، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے مسلمان کا خون بہایا جائے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے ابن العربی ہے مالکی، کتاب بہت مشہور ہے العواصم من القواسم، صفحہ نمبر 139 سے 141 تک کے آپ اس میں دیکھیں. اس میں بہت سارے صحابہ کے بارے میں انہوں نے روایتیں نقل کی ہیں. جیسے زید بن ثابت، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں جاء زید بن ثابت فقال له ان هؤلاء الانصار بالباب يقولون ان شئت كنا انصار الله مرتين، کہ زید بن ثابت آئے حضرت عثمان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یہ انصار کے لوگ آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ان شئت كنا انصار الله مرتين، اگر آپ اجازت دیں اور آپ چاہیں تو ہم 2 مرتبہ اللہ کے انصار بن سکتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور ان بلوائیوں سے ہم آپ کا بھی دفاع کریں گے. قال عثمان لا حاجت لی بذلک کف، پر حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے ہاتھ روک کر کے رکھو. تو حضرت عثمان نہیں چاہ رہے تھے کہ امت میں سب سے پہلا خون ایک مسلمان کا میری وجہ سے بہے، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر میری وجہ سے تلوار اٹھائے. تو انہوں نے ان کو روک کر کے رکھا. حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عثمان سے اگر کے کہا کہ آج جو ہے نا وہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ لڑوں، اور لیکن حضرت عثمان نے ان کو بھی روک دیا. حضرت حسن حضرت حسین ان دونوں کو حضرت علی نے بھیجا اور یہ دونوں دفاع کے لیے گئے، لیکن بلوائی بڑی تعداد میں تھی کہ کچھ کر نہیں پائے. اس میں غالباً حضرت حسن جو ہے وہ تو زخمی بھی ہو گئے تھے. حضرت علی خود حضرت عثمان کے دروازے تک گئے لیکن پہرے داروں نے ان کو روک دیا. تو حضرت علی نے اپنا امامہ پھینک دیا اندر تاکہ حضرت عثمان کو یہ پتا چلے کہ علی وہاں پر موجود ہے دفاع کے لیے. تو صحابہ کرام قتل میں شامل تھے، صحابہ کرام تو دفاع کرنے والے تھے الحمدللہ حضرت عثمان کا. یہ کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ حضرت عثمان جیسی محبوب شخصیت کو صحابہ کرام قتل کریں گے، جو قریش کے مطلب حضرت عثمان صرف صحابہ کے نہیں، مشرکین جو قریش کے تھے ان کے بھی چہتے تھے. حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے زمانے جاہلیت ہی میں کہ جب لڑکیاں جو ہے نا اپنے بچوں کو سلانے کے لیے لوری سناتی تھی تو وہ لوری پڑتی تھی احبک والرحمن کحب قریش لعثمان، کی قسم ہے رحمان کے رب کی ہم تم سے محبت کرتے ہیں جیسے قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں. حضرت عثمان کی شخصیت جو نہیں جانتا ہے وہ شاید اس طرح کی بات بول دے. جو حضرت عثمان کی شخصیت کو جانتا ہے وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ صحابہ جنہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ زندگی گزاری ہو اور جن کے حضرت عثمان کے اتنے احسانات ہیں صحابہ کرام پر کہ جب مدینہ پہنچے ہیں پینے کے لیے پانی نہیں تھا. حضرت عثمان کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے پورا کنواں خرید کر کے 35,000 درہم میں صحابہ کے لیے وقف کر دیا تھا. تو جن صحابہ نے حضرت عثمان کی قربانیاں دیکھی تھی وہ حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہوں گے. یہ وہ جاہل ہی ایسے آدمی بات کر سکتا ہے جو حضرت عثمان کی شخصیت کو نہیں جانتا. جو حضرت عثمان کی شخصیت جانتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ وہ محبوب ترین شخصیتوں میں تھے جن سے یعنی ان کے زمانے میں سارے لوگ ان سے محبت کرتے، سارے صحابہ. آپ کو دوسرے صحابہ کے بارے میں کہیں کہیں تنازع کی باتیں مل جائیں گی کہ صحابی آپس میں ایک دوسرے سے کہیں لڑ گئے، کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، پر حضرت عثمان کے بارے میں آپ کو پوری اللہ کے نبی کی سیرت میں کہیں نہیں ملے گا کہ کسی معاملے میں اللہ حضرت عثمان سے کسی نے بحث و مباحثہ اور تکرار بھی کیا ہو. وہ اتنی پیاری اور اتنی محبوب شخصیت ہے صحابہ کے درمیان میں. تو یہ کوئی جاہل ہی بول سکتا ہے کہ اتنی محبوب شخصیت کی قتل میں صحابہ جو ان کے ساتھ زندگی جنہوں نے گزاری تھی وہ شریک ہو جائیں. بارک اللہ فیکم. اچھا وہ حدیث بھی ہے نا صحیح مسند احمد کی جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں وہ بہت غور کرنے کی چیز ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قاتلین کون ہو سکتے ہیں. دیکھیں مسند احمد کی جو حدیث ہے نا جلد نمبر 41 اور صفحہ نمبر 113 اور حدیث نمبر دیکھیں 2 اگر کھلی ہے تو شیئر کر دیجئے، اگر کھلی ہے سامنے تو شیئر کر دیجئے. لمبی حدیث ہے مجھے ایک ہی جملہ پڑھنا ہے. حدیث نمبر 24566 یہ حدیث نمبر ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا عثمان، اے عثمان، ان اللہ عز وجل عسى ان يلبسك قمیصا، کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص پہنائے گا. فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، اگر منافقین تمہاری یہ قمیص اتارنا چاہیں. ذرا غور کیجیے، مسند احمد کی حدیث ہے. مسند احمد کے جو محققین ہیں نا انہوں نے اسناد صحیح لکھا، اس کی سند کو صحیح قرار دیا، روایت بالکل صحیح ہے. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان سے اللہ کے نبی سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے جو چیز حدیث میں کلیئر ہو گئی کہ کون ان کو قتل کرے گا، کون ان کے خلاف جائے گا. تو اللہ کے نبی سب کو منافقین بول رہے ہیں. اور کیا صحابہ منافق ہو سکتے؟ کوئی نہیں سکتا. صحابی اور منافق ایک دوسرے کی ضد ہے، کوئی منافق صحابی ہو نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، کہ اگر منافقین ارادہ کریں گے کہ یہ قمیص اتار دو،
فلا تخلعه حتى تلقانی، تو مرتے دم تک اس قمیص کو تم نہیں اتارنا، یعنی مر جانا لیکن شہید ہو جانا، لیکن اس قمیص کو مت اتارنا، منافقین کے کہنے پہ یہ قمیص مت اتارنا۔ چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونا گوارہ کر لیا، دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے خلافت سے ہٹے نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو کہہ رکھا تھا کہ منافقین اگر کہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابہ نہیں ہو سکتے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والے صحابہ نہیں ہو سکتے، اس کے پیچھے جو بھی سازش ہے وہ منافقین کی ہے۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، جنہیں فتنوں کے بارے میں بہت معلومات تھی، انہوں نے یعنی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ پیشین گوئی کر دی کہ ان کو مارنے والے سب جہنمی ہوں گے۔ چنانچہ امام فسوی کی جو کتاب ہے المعرفہ والتاریخ جلد 2 صفحہ نمبر 762 پر دیکھیں گے، اس کی سند مسلم کی شرط پر صحیح ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بلوائی گئے تھے ان کے گھر پہ، عثمان بن عفان رضی اللہ کے گھر پہ گھیراؤ کر لیا، انہوں نے کہا کہ یہ عثمان بن عفان شہید ہو جائیں گے، اس معاملے میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں گے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ فَأَيْنَ ہوا، کہ پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انجام کیا ہوگا، لوگ ان کو شہید کر دیں گے تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ فرمایا جنہ، کیا فرمایا؟ فی الجنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہوں گے۔ اب قلت، وہ راوی کہتے ہیں کہ فَأَيْنَ قَاتِلُهُ، اور دوسری روایتوں میں ہے کہ فَأَيْنَ قَتَلَتُهُ، کہ پوچھا گیا کہ پھر ان کے جو قاتلین ہوں گے جنہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا، وہ کہاں ہوں گے؟ قال فی النار، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو منافقین کہا ہے، اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنمی بول رہے ہیں ان کے قاتلین کو، اور ان کو جو ہے بات کا شخص کوئی آ کے بولتا ہے کہ نہیں وہ صحابہ تھے، استغفر اللہ۔ اور یہ بے بنیاد بات، دیکھیے یہاں پہ جو شخص الزام لگاتا نا کہ صحابہ اس میں تھے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی صحیح ثبوت پیش کرے۔ یہ کہ فلاں تاریخ میں لکھا ہے، فلاں نے کیا، کوئی اسحاق جعلی پتہ نہیں کون اس نے بول دیا، یہ کون سا ثبوت ہے بھائی؟ یہ کون سا ثبوت ہے کہ فلاں نے بول دیا، فلاں کتاب میں لکھا؟ صحیح سند کے ساتھ، صحیح ریفرنس کے ساتھ کوئی ایسی گواہی ہونی چاہیے، کوئی ایسی شہادت ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام معاذ اللہ اس میں شریک تھے، لیکن ایسی کوئی ایک بھی روایت موجود نہیں ہے کہ کوئی ایک صحابی اس معاملے میں شریک ہو۔ اس لیے علم گلم حوالے دے کے اور صحابہ کرام کو بدنام کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے، اور یہ بہت بڑی بددیانتی ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے کیچڑ اٹھاتا ہے، بلا وجہ ان کو اس میں ملوث قرار دیا ہے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔